قائد محترم فرزند کشمیر قائد کشمیر فخر آزاد کشمیر میری مراد نامزد امیدوار اسمبلی چودھری ظفر انور صاحب ملتمسوں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے میزبانان امین مغل صاحب، جاوید اقبال صاحب اور ان کے ساتھ جو آج دوست احباب بزرگ ساتھی شامل ہوئے، جو فضل حسین صاحب، صوبیدار محمد بشیر صاحب اور دیگر تمام لوگ، فاروق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے، فردن نام نہیں لوں گا، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو کے آپ نے جس اعتماد سے مجھ پہ اظہار کیا تو اس کے لیے آپ سب کا مشکور۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہماری پارٹی کے بلدیہ اسلام گڑھ کے صدر جو مخلوق صاحب، جسٹس ریٹائر جو مشتاق صاحب، آفتاب سروری صاحب، ندیم بوٹا صاحب، نعیم عاشق صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل، جو ساجد صاحب ہمارے کنیلی کے صدر، اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے پی ٹی آئی کے نوجوان بزرگ اور صحافی حضرات، میں اللہ رب العزت کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے کہ جس انداز کے اندر پورے حلقے کے اندر خالق آباد سے لے کے بلاک تک لوگ والہانہ انداز کے اندر جوک تجوک پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، ان سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کی اس محبت کا نتیجہ ہے کہ آج پی ٹی آئی اس حلقے کے اندر سب سے مضبوط عوامی قوت بن چکی ہے۔ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے، کوئی یہ کہتا رہا کہ یہ میرا قلعہ ہے، یہ میرا قلعہ ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ آپ عوام کا قلعہ ہے، یہ حلقہ LA2 آپ عوام کا ہے، یہ حلقہ آنے والے الیکشن کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا اور آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ اصل میں کون سی پارٹی حقیقی ترجمانی کیا حق رکھتی ہے، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، آپ پچھلے 35 40 45 سالوں سے مختلف پارٹیوں کو آزما رہے ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس، مسلم لیگ نون، آپ نے سب کو آزما کے دیکھ لیا۔ حلقے کے اندر پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ بھی لے کے آئی، اس کے بعد پچھلا، لیکن حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ فنڈز کی کمی بھی نہ ہو، وفاقی گورنمنٹ ترقیاتی فنڈز کو بھی ڈبل سے زیادہ بھی کر دے، لیکن اس کے باوجود مسائل اس حلقے کے جوں کے توں ہوں۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لیڈرشپ اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کے حقوق آپ کی دہلیز کے اوپر پہنچا سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان جماعتوں کو، ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دیں اور پی ٹی آئی کو یا سیٹ جتا کے دکھائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بفضل خدا آپ کے تمام مسائل جن سے میں بخوبی آگاہ ہوں، انشاءاللہ تعالی العزیز پہلے 3 سے 4 سال کے اندر ہی ہم حل کر کے دیں گے۔ یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے، لیکن جس وقت آپ حلقے کا یہ مین روڈ کو چھوڑ کے آپ حلقے کے اندر ڈیپلی جائیں تو روڈز کے حالات انتہائی بدتر، بے شمار علاقوں کے اندر آج بھی پینے کے پانی کے مسائل ہیں، اس کی کمی کے مسائل ہیں۔ سکولز وہ اپنی حالت خود بیان کر رہے ہیں کہ یا تو بلڈنگز ٹھیک نہیں ہے، اگر بلڈنگ ٹھیک ہے تو اس کے اندر سٹاف نہیں ہے۔ صحت کے مراکز بدترین پوزیشن کے اندر، بجلی ہر گرمیوں میں ایک نیا مذاق بن جاتا ہے، جی ہمارا ٹرانسفارمر، ہمارے کھمبے، ہمارا کنڈکٹر، لگتا ایسے ہے کہ یہ جو نام نہاد لیڈرشپ جو حلقے کی نمائندگی کے دعوے دار رہی ہے،
یہ پیٹ دیتے ہیں عوام کو کہ ہم آپ کو ٹرانسفارمر دے دیں گے، ہم آپ کو کھمبا دے دیں گے، ہم آپ کو نلکا لگا کے دے دیں گے، ہم ٹوٹی آپ کو دے دیں گے، ہم آپ کو سڑک بنا کے دیں گے۔ اور بابا یہ ان لوگوں کا حق ہے، یہ حق دینے کے لیے آپ ان سے ووٹ لیتے رہیں، لیکن ووٹ لینے کے بعد ان لوگوں کو 5 سال حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کے آپ مظفر آباد اور اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھے رہتے رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ موقع دیں پی ٹی آئی کو۔ میں جانتا ہوں کہ فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہے گا جو حل نہ ہو سکے۔ سب سے بڑا مسئلہ اگر میں سمجھتا ہوں تو وہ نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر قطعاً نون لیگ کی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی نے کوئی سیریس ایفرٹ ہی نہیں، کوئی سنجیدہ کوشش جس کو کہتے ہیں وہ بالکل مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک شارٹ ٹرم پالیسی ہوتی ہے کہ آپ نوجوانوں کو فوری طور پر کیسے روزگار کے لیے مواقع میسر کرتے ہیں، اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ اسٹیٹ کو خود کفالت کی طرف لے کے جانے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا پی ٹی آئی کا منشور ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کو مالی طور پر خود کفالت کی طرف لے کے جانا ہے، چونکہ یہ ریاست قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہاں پہ پانی کی کمی نہیں ہے، دریا اس کے اپنے ہیں، ڈیم بنے ہوئے ہیں، پاور پروجیکٹس بڑے بڑے لگ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ میرپور 2 دفعہ منگلا ڈیم کے لیے اس نے قربانیاں دیں، لیکن اس میرپور کے لیے 50 میگا واٹ بجلی بھی آپ دے نہیں سکے۔ کیا یہ عوام یہ حق نہیں رکھتے تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں اس منگلا ڈیم کی نظر کر دی، اپنے گھر اس منگلا ڈیم کی نظر کر دیے؟ وہ کیا حق نہیں رکھتے تھے کہ کم از کم ان کو لوڈ شیڈنگ سے استثناء قرار دے دیا جاتا؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ بھی میرا ایک ٹارگٹ ہوگا کہ ہم اپنی حکومت کے دوران میرپور کو لوڈ شیڈنگ سے استثناء قرار دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز جو اس حلقے کے لیے ہمارا منشور ہے اس کے 3-4 بڑے حصے آج آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے اسلام گڑھ کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنانا ہے، چکسواری کے اندر ایک ہاسپٹل بنانا ہے، اور کل میں انتہائی مشکور ہوں، پرسوں جو ہمارا جلسہ ہوا ہے چکسواری کے اندر جس میں ضلع کونسل میرپور کے سابقہ ایڈمنسٹریٹر چودھری مشتاق صاحب اور ان کے ساتھ دیگر فیملی کے لوگ شامل ہوئے، اس میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے مجھے خود کہا کہ آپ یہاں پہ اعلان کریں کہ اس حلقے میں تحصیل ہم بنائیں۔ تحصیل بننے سے آٹومیٹکلی آپ کے یہ جو دیہی مراکز صحت ہیں یعنی رورل ہیلتھ سینٹر ہے، ان کو THQ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھے انداز کے اندر لوگوں کو سہولتیں ایسی میسر آئیں گی، نوکریاں میسر آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے حکومتی نوکریوں کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرنا ہمارا پالیسی کا حصہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود کا قرض مہیا کرنا، یہ بھی ہماری پالیسی کا ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ میری آپ دوستوں سے یہ جو بزرگ آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے، میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میرے ساتھ نہ صرف نوجوان بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پارٹی کے اندر شامل ہو رہی ہے، جس سے میں انتہائی حوصلہ پکڑ رہا ہوں۔ میں مزید پر یقین ہو رہا ہوں، مزید پر اعتماد ہو رہا ہوں کہ لگ مجھے ایسا رہا ہے کہ اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کو اللہ کی ذات ایک تاریخی کامیابی دینے جا رہی ہے۔ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں 25 جولائی کو خود بھی باہر نکلیں، اپنے گھر کے تمام افراد جو ووٹ ڈالنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو بھی پولنگ سٹیشنز کے اوپر لے کے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب ان کے اوپر کام کریں اور انہیں قائل کریں کہ یہ ایک موقع پی ٹی آئی کو دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ تبدیلی ان کے مقابلے میں نظر آئے گا. کیونکہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں آخر میں ان تمام میرے بزرگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آج ہمارے قافلے کا حصہ بنے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام وہ نوجوان جو آج ہمارے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم صحافی بھائیوں کو اور میں نام لے کے کہوں گا کہ جو میری میڈیا ٹیم ہے سوشل میڈیا ٹیم ہے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس انداز کے اندر وہ انتہائی تندئی سے انتہائی تیزی کے ساتھ انتہائی مہارت کے ساتھ فوری طور پر ان فنکشنز کو سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا رہی ہے. میں ان لوگوں کا مشکور بھی ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے دعا کروں رب العزت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے موقع دے اور میں آپ کے سامنے جب اسمبلی میں پہنچنے کے بعد 3-4 سالوں کے بعد آپ کے سامنے اس حالت میں آؤں کہ آپ مطمئن ہو اور میرا رب مجھ سے مطمئن. آخر میں یہ کشمیر آواز والوں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں لائیو کوریج دے رہے ہیں. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا کمر بستہ ہو جائیں.